اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم صدق اللہ العظیم۔ آج کی تراویح میں انشاءاللہ سورہ احقاف سے خلاصہ تفسیر پیش کیا جائے گا۔ کل یہ بات آپ کے سامنے آئی تھی کہ سورہ مومن سے لے کر سورہ احقاف تک کی تمام سورتوں کو حوامیم کہا جاتا ہے، اور سورہ احقاف یہ حوامیم کی آخری سورت ہے۔ چنانچہ اس سورت کے تعلق سے یہ بات آتی ہے، اس سورت میں آیت نمبر 29 اور 30 سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ سورت ہجرت سے پہلے اتری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں آپ نے مقام نخلا میں فجر کی نماز پڑھائی۔ اس وقت جنوں کا ایک گروہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سن رہا تھا۔ اس وقت جو ہے یہ سورت اتری۔ یہ وہ سورت ہے کہ جس کے اندر یہ بات بتلائی گئی ہے کہ مکے میں کچھ گھرانے ایسے تھے کہ جس میں والدین مسلمان ہو گئے اور اولاد مسلمان نہیں ہوئی، تو اولاد اپنے والدین کو کوستے تھے کہ تم کیوں مسلمان ہو گئے۔ اسی طرح کچھ گھرانے ایسے بھی تھے کہ اولاد مسلمان ہو گئی تھی لیکن والدین مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو اس وقت ان کے والدین ان پر تشدد کرتے تھے، ظلم کرتے تھے کہ تم کیوں مسلمان ہو گئے۔ اس میں یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ والدین کے ساتھ اولاد کو کس طرح پیش آنا ہے۔ اسی طرح اس صورت میں قوم عاد کا ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ قوم عاد ٹیلے کے پاس رہتی تھی۔ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ کہ اپنے بھائی عاد کا ذکر کیجئے، یعنی قوم عاد کی طرف جو بھیجے گئے تھے وہ حضرت ہود علیہ السلام بھیجے گئے تھے۔ تو یہ فرمایا گیا کہ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ کہ ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول ان کے پاس ڈرانے والے آ گئے تھے، تو انہوں نے وہی باتیں کہی جو ان سے پہلے قومیں کہا کرتی تھی کہ تم تو ہمارے معبودوں کو ہم سے دور کرنا چاہتے ہو۔ لیکن وہاں پر جواب دیا گیا کہ جو بات حق ہے وہی بات میں تم تک پہنچا رہا ہوں، میں تو تمہیں نصیحت کرنے والا ہوں۔ تو اس صورت میں یہ بات بتلائی گئی ہے۔ اگلی جو صورت ہے اس صورت کا نام سورہ محمد ہے۔ اس صورت کے اندر یہ بات بتلائی گئی ہے کہ یہ سورت جو اتری ہے یہ ہجرت کے بعد اور غزوہ بدر کے بعد اتری ہے، اور اس صورت کے اندر کافروں کے ساتھ جہاد اور قتال کرنے کے احکامات بھی اترے ہیں۔ اسی طرح اس صورت کے اندر یہ بات بتلائی گئی ہے کہ جب تم کافروں سے جہاد کرو تو کس طرح جہاد کرو، اور جہاد کرنے والوں کی تعریف بیان فرمائی گئی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ان منافقین کے پردے کو فاش کیا گیا ہے کہ جب تک جنگ کی کوئی آیت جنگ کی نہیں اترتی ہے تب یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیوں آیت نہیں اترتی ہے، لیکن جیسے ہی کافروں سے جنگ کرنے کی کوئی آیت اترتی ہے تو یہ لوگ چھپ چھپا کر اپنے آپ کو پیچھے رکھنا شروع کر دیتے ہیں اور بھاگنا شروع کر دیتے ہیں اور منہ موڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس صورت کے اندر
काफिरों के साथ लड़ाई जो की जाए और लड़ाई के बाद जब काफिर मगलूब हो जाए तो उनके साथ क्या किया जाना चाहिए, इस बात को भी बतलाया गया है। शुरुआत यहां से होती है, फ़इज़ा लक़ीतुमुल लज़ीना कफ़रू फ़ज़रबर रिक़ाब। जब तुम्हारा काफिरों से मुकाबला हो जाए तो तुम उनकी गर्दनें मारना शुरू कर दो, यहां तक कि खूब ज्यादा उनकी गर्दनें मारो और फिर जो बच जाए उनको कैदी बना लो। अब कैदी बनाने के बाद या तो फिर उन्हें फिदिया देकर छोड़ दो, उनसे फिदिया लो और छोड़ दो, यानी कुछ जो इस्लामी हुकूमत तय करे कि इनसे इतने रुपए इतने पैसे लिए जाएंगे, वो अगर दे दें तो उन्हें छोड़ दो, या फिर उन्हें एहसानन छोड़ दो, एहसान करते हुए कि चलिए हम आपको माफ कर देते हैं। दो सूरतें हुई। एक तीसरी सूरत यह है कि जिन लोगों को कैद में लाया गया है, जो लोग कैदी हैं, अगर आगे चलकर उनसे ऐसा लग रहा है कि ये हमसे और क़िताल करेंगे, लड़ाई करेंगे, तो उन्हें कत्ल कर दिया जाए। और अगर ये तीन सूरतें हुई, चौथी सूरत यह है कि जो लोग गुलाम बनाए गए हैं, उन्हें उनके मुतालिक अगर ऐसा लग रहा है कि ये लोग हमारे फायदे के लिए हैं, आगे चलकर हमारा फायदा करेंगे, तो उन्हें वैसे गुलाम बना करके रखा जाए। तो चार सूरतें जो है इसमें बयान की गई हैं। एक तो फिदिया लेकर छोड़ दिया जाए, दूसरे एहसानन छोड़ दिया जाए, और तीसरी सूरत यह है कि उन्हें कत्ल कर दिया जाए, और चौथी सूरत यह है कि उन्हें गुलाम बना करके रखा जाए। ये चारों सूरतें जो इस सूरत में बयान की गई हैं। क्योंकि इस सूरत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आया है, इसलिए इस सूरत का नाम सूरह मोहम्मद रखा गया है। अगली जो सूरत है उस सूरत का नाम सूरह फतह है। ये सूरत सन 6 हिजरी सुलह हुदैबिया के मौके पर उतरी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ख्वाब देखा था कि मैं उम्रा कर रहा हूं, और तो हम सबको ये बात मालूम है कि नबियों का जो ख्वाब होता है वो वही का दर्जा रखता है, यानी वो चीज जरूर पूरी होने वाली है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सन 6 हिजरी में अपने 1400 साथियों के साथ उम्रा करने के इरादे से निकले। जब हुदैबिया के मकाम पर जगह पर पहुंचते हैं आप, तो ये पता चलता है कि कुफ्फारे कुरैश मुकम्मल तौर पर तैयारी में हैं, वो हमसे लड़ाई करेंगे। चुनांचे आप वहीं पर पड़ाव डाल देते हैं। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु को आप एलची और कासिद बना करके उनके पास भेजते हैं कि आप जाइए, उनसे कहिए कि हमारा बिल्कुल लड़ाई करने का इरादा नहीं है। चुनांचे हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु जब वहां पहुंचते हैं तो जितने दिनों में उन्हें वापस आना चाहिए उतने दिनों में वो वापस नहीं आए। इधर ये अफवाह फैल गई कि हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु को मक्के के लोगों ने शहीद कर दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम के तमाम सहाबा किराम को अपने पास बुलाकर बैअत ली। बैअत कहते हैं कि अपने एक हाथ पर दूसरे के हाथ को रखना और कुछ चीजें कुछ बातें उनसे कहलवाना। तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा किराम से ये कहलवाया कि जब तक हम उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु के खून का बदला नहीं ले लेंगे हम खामोश नहीं बैठेंगे। लेकिन बाद में ये पता चला कि हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु को शहीद नहीं किया गया, वो आने में लेट हो गए थे। इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु खुज़ाआ के एक सरदार को भेजकर ये कहा कि देखिए आप लोग हमसे लड़ाई मत
کیجئے اور آپ کی طرف سے جو شرطیں ہیں ہم ان شرطوں کو مان لیتے ہیں۔ چنانچہ اس وقت عرب سے بہت سارے قاصد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور اس وقت جو ہے انہوں نے یہ شرط رکھی، غور سے سنیے۔ شرط یہ تھی کہ ہمارے اور تمہارے درمیان 10 سالوں تک کوئی لڑائی نہیں ہوگی، اور اس سال آپ عمرہ کرنے کے لیے مت آئیے، آئندہ سال آئیے، اور آپ جب آئیں گے تو تلواریں کھلی ہوئی لے کر نہیں آئیں گے، تلواروں کو ان کے کور میں رکھ کر لائیں گے، نیام اور میان میں رکھ کر لائیں گے۔ اور ان 10 سالوں کے بیچ میں اگر کوئی شخص ہمارا یعنی مکے کا مدینہ چلا جاتا ہے تو تمہیں واپس کرنا پڑے گا، لیکن اگر مدینے کا کوئی شخص مکہ آتا ہے تو ہم اسے بالکل واپس نہیں کریں گے۔ بظاہر تو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ صلح جو ہے بہت دب کر کے کی جا رہی تھی، کیونکہ تمام کے تمام فائدے اس صلح کے اندر ایسا لگ رہا ہے کہ مکے والوں کے ہیں، کیونکہ اس وقت سب نے بیعت کی تھی کہ ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خون کا بدلہ لیں گے، اور اس وقت ایسی صلح کرنا کہ جبکہ تمام کے تمام صحابہ کرام تیار ہوں لڑائی کرنے کے لیے، قتال کرنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے، اس وقت ایسی صلح کرنا یہ تھوڑا الگ معلوم ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیوں نہیں، میں تو اللہ کا رسول ہوں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اتنا دب کر صلح آپ کیوں کر رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ اس طرح رسول ہو کر کے آپ دب کر کے صلح کر رہے ہیں، اور تمام کے تمام شرطیں جو ہے ایسی ہیں کہ جن شرطوں میں انہی کا فائدہ پتہ چل رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے آپ نے کہا کہ چلو صلح کے جو شرائط ہیں وہ سب لکھو، چنانچہ وہ شرائط لکھے گئے، لیکن وہاں پر چونکہ یہ شرط آئی تھی کہ اب آپ کو حدیبیہ کے مقام سے اس سال واپس چلے جانا ہے اور آئندہ سال آ کر عمرہ کرنا ہے۔ آدھے راستے میں، بلکہ آدھے سے زیادہ راستے میں پہنچنے کے بعد جو مکہ سے قریب کا وہاں سے واپس بھیج دیا جانا، یہ کتنی تکلیف کی بات تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب سب لوگ یہیں پر قربانی وغیرہ کریں گے، اپنا احرام کھولیں گے، لیکن کوئی تیار نہیں ہو رہا تھا۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا، قربانی کی، احرام وغیرہ کھولا، تو آپ کو دیکھتے ہوئے تمام کے تمام صحابہ کرام نے یہ کام کیا۔ تو اس سال تو واپس چلے گئے، لیکن آئندہ سال آ کر کے آپ نے عمرہ ادا فرمایا، لیکن یہ جو معاہدہ 10 سالوں کا ہوا تھا وہ 10 سال تک چلا نہیں تھا، یہ بیچ ہی میں ان لوگوں نے اپنے معاہدے کو توڑ دیا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ دیکھیے تم نے معاہدہ توڑ دیا، غلط کیا، اب اگر تم معافی نہیں مانگو گے تو ہم تم سے لڑائی کریں گے۔ چنانچہ 2 ہی سال کے بعد سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہو جاتا ہے، اور مکے کی فتح کی خوشخبری اس صورت میں دی گئی۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواب دیکھا تھا، اور نبیوں کے خواب وہی ہوتے ہیں، یہ خواب کیوں نہیں پورا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس گئے تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ خواب جو دیکھا تھا وہ خواب صحیح ہوا، لیکن اس میں کوئی ڈیٹ اور تاریخ متعین نہیں تھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کرنے کا خواب دیکھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی سال عمرہ کیا، کیونکہ اس میں کوئی ڈیٹ متعین نہیں تھی، اس لیے جو ہے یہ سوال نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اگلی جو سورت ہے اس سورت کا نام سورہ حجرات ہے۔ سورہ حجرات کے اندر 2 قاعدے اور 2 اصول بتائے گئے ہیں۔ پہلا اصول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس طرح تعظیم کے ساتھ پیش آنا چاہیے تمام مسلمانوں کو، اسی طرح آپس میں تمام مسلمانوں کو کس طرح مل جل کر کے رہنا چاہیے، اس کے اصول اور ضوابط کیا ہیں۔ چنانچہ
یہ فرمایا گیا کہ اگر مسلمانوں کی دو جماعت آپس میں لڑ پڑے تو وہ لوگ جو وہاں موجود ہوں ان کو چاہیے کہ ان کے درمیان صلح کرائیں۔ اسی طرح یہ بات آئی ہے کہ نہ مومن مرد مومن مردوں پر ہنسیں، نہ مومنہ عورتیں مومنہ عورتوں پر ہنسیں، اور ایک دوسرے کو برے لقب سے مت پکارو، نہ بدگمانی کرو، نہ غیبت کرو، اور نہ ہی جو ہے تجسس اور ٹوہ میں لگو، کیونکہ ایمان لانے کے بعد گناہ کا نام لگنا ہی برا ہے۔ اے ایمان والو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا اور تمہارے درمیان قبائل اور خاندان بنائے، اس لیے نہیں کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے فخر کرو، ہم نے اس لیے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کی شناخت کر سکو۔ اس شناخت کو باقی رکھنے کے لیے آج لوگ سید، مرزا، افغانی، تورانی، اس طرح جو ہے اور بھی قریشی، یہ سب شناخت کے لیے ہے۔ کوئی خان ہے، پٹھان ہے تو بہت بڑا نہیں ہے، وہ لوگوں کے دلوں کی یہ باتیں ہیں، لوگ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تقوی کے اعتبار سے جس کے اندر سب سے زیادہ اللہ کا خوف ہوگا وہی شخص اللہ کی نگاہ میں سب سے بڑا ہوگا، اگرچہ لوگ اس کو سب سے نچلی ذات کا سمجھتے ہوں۔ اسی طرح آگے یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ دیہاتی لوگ یہ بات کہا کرتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ ان سے کہا گیا کہ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے صرف کلمہ پڑھنا نہیں ہے، بلکہ دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو ماننا ہے۔ جب یہ دونوں چیزیں پائی جائیں گی، زبان سے اقرار اور تصدیق بالقلب پایا جائے گا، جبھی تم پکے ایمان والے کہلاؤ گے۔ اگلی جو سورت ہے اس سورت کا نام سورہ قاف ہے۔ سورہ قاف سے لے کر کے سورہ حدید تک ان تمام سورتوں کے اندر آخرت کے تعلق سے بیان فرمایا گیا ہے۔ عقیدہ آخرت ایک ایسا عقیدہ ہے کہ اگر انسان کے اندر یہ عقیدہ پیدا ہو جائے تو اسے احساس جواب دہی کا تصور اس کے اندر پیدا کر دیتا ہے کہ میں جو دنیا میں ہوں یہ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی، لیکن مجھے اللہ کے یہاں میرے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے۔ تو یہ سورہ قاف کے اندر بیان فرمایا گیا ہے، اور آخرت کا جو تصور ہوتا ہے ہر مسلمان کے اندر ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا عقیدہ ہوتا ہے کہ مجھے اللہ کے سامنے اپنے تمام اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے، اور یہ عقیدہ بہت ضروری ہے۔ اسی میں یہ بات اسی صورت میں ارشاد فرمائی گئی ہے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ انسان جو بھی بات اپنے منہ سے نکالتا ہے ایک نگراں اللہ نے اس کے لیے مقرر کر رکھا ہے، وہ لکھ لیا کرتا ہے، وہ فوراً لکھ لیتا ہے، اور کل آخرت میں اللہ کے سامنے جب یہ شخص حاضر ہوگا تو اس کے اعمال کو وہ کھول کر رکھ دے گا۔ اگلی جو سورت ہے اس سورت کا نام سورہ ذاریات ہے۔ اس سورت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کے تعلق سے بیان فرمایا ہے، اور کچھ انبیاء کرام کے واقعات بھی اس میں بیان فرمائے گئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کو بیان فرمایا گیا کہ جب آپ کے پاس وہ فرشتے حاضر ہوئے انسانی شکل میں، اور آپ نے ان کی مہمان نوازی کے لیے بھنا ہوا بچڑا ان کے سامنے لا کر رکھ دیا، جب وہ کھا نہیں رہے تھے تو آپ نے یہ اندیشہ ظاہر کیا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ غلط ارادے سے آئے ہیں۔ چنانچہ ان فرشتوں نے کہا کہ ہم آپ کو اسحاق کی خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں، اور لوط علیہ السلام کے قوم کو تباہ و برباد کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اسی طرح اگلی جو سورت ہے اس سورت کا نام سورہ طور ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے طور پہاڑ کی قسم کھائی ہے، اور اس کے اندر بھی آخرت کے تعلق سے بیان کیا گیا ہے۔ اگلی جو سورت ہے اس سورت کا نام سورہ نجم ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بیان فرمایا ہے کہ وما ينطق عن الهوى، یہ جو رسول ہے وہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے ہیں، ان هو الا وحی یوحى، وہ تو وحی ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے کی جاتی ہے۔ تو جو بات اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وہی بات یہ رسول بولتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل میں سورہ بنی اسرائیل جو ہے، جس کا دوسرا نام سورہ اسراء بھی ہے،
اس میں معراج کے ایک حصے کا ذکر کیا گیا، یعنی مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی، اسرا کہتے ہیں راتوں رات لے جانا۔ اور اس صورت کے اندر معراج کا ذکر کیا گیا، یعنی مسجد اقصی سے آپ نے جو ساتوں آسمان پر آپ اور اس سے آگے جو آپ تشریف لے گئے سدرۃ المنتہا تک، اس کا ذکر اس میں کیا گیا۔ تو معراج کے اندر دو چیزیں ہیں، پہلے راتوں رات آپ مسجد اقصی گئے اور پھر وہاں انبیاء کرام کی امامت کرائی، پھر آپ جو ہے آسمان پر تشریف لے گئے۔ یہ لکھا ہوا اُرِجَ بِی اِلَى السَّمَاء، مجھے جو ہے آسمان کی طرف لے جایا گیا، چڑھایا گیا۔ اسی طرح یہ سورت ایک ایسی سورت ہے کہ جب آپ نے اس سورت کو مجمع کے اندر تلاوت کی تو نہ صرف آپ نے اس سورت کے آخری آیت پر جو سجدہ ہے اس سجدے پر آپ کے ساتھ تمام مسلمانوں نے سجدہ کیا، اور ساتھ ہی ساتھ جو کافر وہاں موجود تھے ان کافروں نے بھی سجدہ کیا۔ تو یہ سورت جو ہے بہت ہی اہمیت کے حامل ہے۔ اسی طرح اگلی جو سورت ہے اس سورت کا نام سورہ قمر ہے۔ سورہ قمر کے اندر چاند کے دو ٹکڑے ہونے کو بتلایا گیا، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کی قیامت قریب آ چکی ہے اور چاند پھٹ گیا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جس وقت یہ واقعہ پیش آیا اس وقت میں کھیلا کرتی تھی، دوڑا کرتی تھی اور ادھر ادھر تفریح کیا کرتی تھی، اور اس صورت کے اندر قیامت کا ذکر کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ انبیاء کرام کا ذکر کیا گیا، نوح علیہ السلام کا، لوط علیہ السلام کا، صالح علیہ السلام کی قوم کا، فرعون کا۔ یہ سب ظالم و جابر تھے، ظالم تھے، جابر تھے، یہ غرور اور گھمنڈ کرنے والے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں تباہ و برباد کر کے یہ بتلا دیا کہ جو لوگ اس طرح کریں گے ان کے ساتھ ایسا ہی حشر ہونے والا ہے۔ اگلی جو سورت ہے اس سورت کا نام سورہ رحمان ہے۔ سورہ رحمان ایک ایسی سورت ہے جس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی ساتھ انسانوں اور جناتوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سو اے جن و انس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اور بہت ساری نعمتوں کا ذکر سورہ رحمان کے اندر موجود ہے۔ سورہ رحمان پڑھیں گے، اس کا ٹرانسلیشن سمجھیں گے، آپ کو بہت مزہ آئے گا، اس کو پڑھنا چاہیے، بہت ہی اہم سورت ہے۔ آپ سنیے، اس کا جو ہے ٹرانسلیشن آپ کھول کر نہیں پڑھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں سورہ رحمان کو اس کے ترجمے کے ساتھ انشاءاللہ اپنے چینل پہ ڈال دوں گا، آپ جو ہے جا کر کے اس کو سنیں گے، ترجمے کے ساتھ سنیں گے، بہت اچھا لگے گا۔ اس کو سنا کیجئے، کیونکہ ان کے اس سورت کے اندر نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے اور بار بار یاد دلایا گیا ہے۔ اگلی جو سورت ہے اس سورت کا نام سورہ واقعہ ہے۔ اس سورت کے اندر بھی قیامت کا ذکر کیا گیا ہے۔ اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہونے والی چیز واقع ہوگی، لیس بوقعتها کاذبہ، جس کے واقع ہونے کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، قیامت کے تعلق سے بیان کیا گیا۔ اسی طرح اس صورت کے اندر 3 قسم کے لوگوں کے بارے میں بیان کیا گیا۔ پہلی قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جو اللہ سے بہت زیادہ قریب ہوں گے اور وہ بہت بلند پائے کے لوگ ہوں گے، اور دوسرے قسم کے وہ مسلمان ہوں گے کہ جن کا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور داہنے ہاتھ میں اگر کسی کا نامہ اعمال مل گیا تو گویا کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ اور تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جن کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے، اور اپنی وحدانیت کے تعلق سے بار بار یہ پوچھا ہے کہ یہ بتائیے کہ کیا کوئی شخص ہے، کون ہے وہ جو بارش برساتا ہے، کون ہے وہ جو کھیتیوں کو اگاتا ہے۔ اس طرح کے سوالات کیے گئے ہیں، گویا کہ اپنی وحدانیت کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بار بار دہرایا ہے۔ اگلی جو سورت ہے اس سورت کا نام سورہ حدید ہے۔ اس سورت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کے تعلق سے بیان فرمایا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ منافقین کا ذکر کیا ہے کہ جب پل صراط یعنی پل اور صراط یعنی راستہ،
पुल सिरात वो ऐसा पुल होगा जो बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज होगा। उस पुल से तमाम लोगों को गुजरना होगा, और जब तक उससे नहीं गुजरेंगे जब तक जन्नत में नहीं दाखिल हो सकते हैं। मान लीजिए एक पुल है, उस पर से जब तक आप नहीं गुजरेंगे अपने मकाम पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो जन्नत ये है और पुल सिरात ये है, तमाम लोगों को यहां से गुजरकर वहां जाना है। अब क्या होगा, कुछ मुसलमान ईमान वाले बहुत तेजी के साथ, जैसे बिजली चमकती है और फौरन खत्म हो जाती है, वैसे गुजरेंगे। कुछ ऐसे गुजरेंगे जो दौड़ते हुए गुजरेंगे, कुछ ऐसे गुजरेंगे जो आहिस्ता आहिस्ता गुजरेंगे, लेकिन हर ईमान वाला गुजर जाएगा। हाँ, यहां पर गुजरना इस तरह होगा अपने ईमान के बराबर, यानी जिसका ईमान जैसा होगा उस हिसाब से वो गुजरते हुए जाएंगे। और जब मुनाफिकीन यानी जिनके दिल में ईमान नहीं होगा, सिर्फ जबान से वो ईमान का दावा करने वाले होंगे, जब वो लोग गुजरेंगे तो फौरन अहले ईमान की रोशनी से थोड़ा बहुत मिल जाएगी उनको रोशनी, गुजरने की कोशिश करेंगे लेकिन वो गुजर नहीं पाएंगे और फौरन वो जहन्नम में, नीचे क्या होगा, नीचे जहन्नम होगी, वो जहन्नम में गिर जाएंगे। तो मुनाफिकीन का जिक्र किया गया है। इसी तरह ईमान वालों को इस बात की तरफ उभारा गया है कि तुम जन्नत की तरफ सबकत करो। और इसी तरह जो है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों को तंबीह की गई है कि रहबानियत यानी सब कुछ चीजें छोड़ देना और लोग सोसाइटी समाज से अलग हो करके जंगल में जाकर रहना और हर चीज से कट जाना, ये अच्छी बात नहीं है। इसको रहबानियत बोलते हैं, यानी अपने आप को इंसानों से बिल्कुल अलग करके जंगल का रास्ता इख्तियार कर लेना, जंगल में जाकर रहना, ये रहबानियत कहलाती है। इससे मना किया गया है। और साथ ही साथ ये कहा गया है कि ईसा अलैहिस्सलाम के धर्म में, ईसा अलैहिस्सलाम के जो है दीन में ये बात सिखलाई नहीं गई है, तुम ये जो काम कर रहे हो ये बहुत ही गलत है। और इस्लाम तो ये है कि लोगों के साथ रहने को बतलाता है। ईसा अलैहिस्सलाम का मजहब और आपका दीन भी यही बात बतलाता है। इसी पर सूरह हदीद का इख्तिताम होता है। हदीद लोहे को कहते हैं, यहाँ जो है लोहे का जिक्र किया गया है, इसलिए इस सूरत का नाम सूरह हदीद है। आज यहीं पर जो है ये इख्तिताम होता है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सही तरीके पर कुरान करीम पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने वाला बनाए। कुरान करीम के जरिए हमारे शहर, मुल्क और आलमी इस्लाम के हालात तब्दील फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।